حضرت عباس کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری۔ آغا حسن ابتہی لکھتے ہیں کہ ایران کے ایک بزرگ مجتہد قافلہ لے کے حج پہ جا رہے تھے، رات کو انہوں نے 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ سرکار بقیت اللہ پڑھی اور گزارش کی کہ مولا مجھے کوئی خاص ہدایت فرمائے حج کے بارے میں۔ تو ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ ایک نورانی کرسی لگی، سرکار آ کے بیٹھ گئے، اس نے قدم بوسی کی۔ حضور کہتے مبارک ہو، اللہ تجھے حج کی سعادت نصیب کر رہا ہے، حضور آپ کوئی ہدایت فرمائے، کوئی خاص بات۔ سرکار کہتے ہیں اگر میری بات سنتے ہو، امام زمانہ فرماتے ہیں اگر میری بات سنتے ہو تو جب روز عرفہ میدان عرفات میں پہنچو اور وہاں ایک مجلس کرنا یوم عرفات میں، اور اعلان کرنا کوئی بیمار ہے وہ بھی آئے، کوئی مقروض ہے وہ بھی آئے، کوئی بے اولاد ہے وہ بھی آئے، کوئی معذور ہے وہ بھی آئے اس مجلس میں۔ اور میری ہدایت یہ ہے کہ اس مجلس میں عباس ابن علی علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ ہاتھ جوڑ کے مجتہد کہتا ہے مولا کوئی خاص بات؟ سرکار امام زمانہ فرماتے ہیں خاص بات یہ ہے جب ذاکر عباس کے فضائل پڑھے، جو مومن یا مومنہ خوش ہو رہے ہوں عباس کے ذکر پہ، اور جب مصائب پڑھے چیخے مار کے رو رہے ہوں، میں امام زمانہ ہوں، میں اپنی دائیں ہتھیلی پہ انگشت شہادت کے ساتھ اس مومن یا مومنہ کے دل کی آرزو لکھ کے نیچے اپنے دستخط کر کے اپنے ماتحت ملائکہ کو بلا کے کہتا ہوں کہ یہ عباس کا ذکر سن کے خوش ہو رہا ہے یا عباس کا تذکرہ سن کے رو رہا ہے، اس کی جو دلی مراد ہے مجلس سے اٹھنے سے پہلے پوری کر دو۔ چنانچہ آگے واقعہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے میدان عرفات میں مجلس کی، جب میں نے مجلس شروع کی تو ایک مستور تھی جو معذور جسم تھا، جس کا ویل چیئر پہ پہیوں والی کرسی پہ بیٹھ کے مجلس سن رہی تھی، بار بار مجلس کے درمیان دیکھتی تھی، 3 دفعہ اس نے سلام کیا۔ مجتہد کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا معصوم بیٹھے ہوئے، میں نے سلام کیا، مجھے اشارہ کیا، بتانا نہیں۔ اب جب میں نے عباس کے فضائل پڑھے، وہ مومنہ بلند آواز میں اس نے جب داد دی، میں نے معصوم کو دیکھا، میرے امام نے خوش ہو کے مسکرا کے کہا اس مستور سے، مومنہ سے کہ کرسی چھوڑ دو۔ اب جب اس نے کرسی چھوڑی تو اس کا وہ معذور پن جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ بار بار اب سارے مومنین کو جب پتہ چلا تو معصوم غائب ہو گئے۔